بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ انسان اپنی تدبیر کے ساتھ ساتھ اپنی قد و کاوش اور تمام اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا رہے، جس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا کو اپنے لیے ہتھیار بنائے، اسباب اختیار کرنا اور پھر اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس کا زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا نام ہے۔ ایک حدیث میں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء یرد القضاء، تقدیر کے فیصلے یا جو لکھا گیا اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے دعا کی کثرت اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ ہر موقع پر اسباب کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کثرت کا اہتمام اور دعائیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کی عبادت، معمولات، فرائض کی ادائیگی اور اس کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب انسان اسباب کے ساتھ اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کے بتائے فرائض کو ادا کرتا ہے اور دل کے ساتھ کرتا ہے، پورے انہماک اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یا تو اسباب اتنے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم دعاؤں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے بتلائے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہم فرائض کو کرتے ہوئے اسباب کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اسلام سے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ حکم ہے کہ محنت کرو، دوسری طرف حکم یہ ہے کہ اس محنت کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک طرف حکم یہ ہے کہ نمازیں پڑھو پابندی کے ساتھ، اللہ کے گھر میں جا کر، مسجدوں میں جا کر، یا جہاں آپ ہیں اس جگہ پر پابندی کے ساتھ وقت پر۔ تو وہیں حکم یہ ہے کہ فرائض کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، روزیوں کی تگ و دو میں رہو اور حلال روزی کے لیے جہاں تک اسباب اختیار کر سکتے ہیں اسباب اختیار کریں۔ اللہ کے بندے جو ان دونوں چیزوں کو لے کر توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ہے۔ بیماری ہے تو بیماری کے ساتھ اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، شفا ہے تو اس کے ساتھ بیماری بھی ہے۔ اللہ نے دوا بھی بنائی اور اللہ نے یعنی بیماری بھی بنائی۔ دوائی کو دوائی کے درجے میں رکھنا ہے اور دعا کو دعا کے درجے میں رکھنا ہے۔ کل یقین کر کے اسباب پر جب بندہ چلتا ہے تو یہاں مسئلہ گڑبڑاتا ہے۔ اس لیے عبادات میں اور اسباب کے اختیار کرنے میں توازن اختیار کرنا چاہیے، اور دعا کو اپنے لیے ہتھیار بنانا چاہیے۔ دعا کی کثرت نمازوں کے بعد ہو، جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہو، ختم قرآن کریم ہو رہا ہے اس کے بعد دعا ہو، اللہ
قرآن کریم کے ختم کے بعد، فرائض کے بعد یا رات میں توفیق مل جائے، تہجد میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا جائے، اور خاص طور سے ان حالات میں آج جو نفس نفسی کا عالم ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے دنیا کو اپنے نظام کے تحت بنایا ہے، وہ بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے اور بندوں کو وہ اعمال کے نتیجے میں سزاؤں سے بھی گزارتا ہے، اور بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب اس موقع پر ہم کو توازن اور بیلنس رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ہم دعاؤں کو حرز جان بنائیں، کثرت سے دعائیں کریں، سبب اختیار کیجئے اور دعا کو اپنا شعار بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے اس اللہ کے سامنے کہ جس نے کل کائنات بنائی، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، ہوائیں اس کے قبضے میں ہیں، سارا نظام اس کے قبضے میں ہے، کل کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ یہ ہر ایک کو معلوم ہے، صرف یقین کرنا اور دل میں اس کو جگہ دے کر کے اس پر عمل کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا کو اپنے لیے ہتھیار بنائیے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اعزاء اقارب کے لیے دعا کیجئے، اپنے ملک اور پوری کائنات کے لیے دعا کیجئے، ہر انسان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ فعال لما یرید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ودود ہے، لطیف ہے، سلام ہے۔ اس کے اسماء حسنیٰ کو پڑھیے، اس کی دعائی دیجیے اور پھر مانگیے اس سے ایمان و یقین کے ساتھ، تو ضرور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوں گے۔ گناہوں کو چھوڑیے، حقوق کو ادا کیجیے، کسی سے کچھ بات انبن ہوئی ہے اس سے تعلق کیجیے، اس سے صلح کر لیجیے، کسی نے کچھ کہا ہے اس کو معاف کر دیجیے، کسی سے کسی کے لیے میری زبان سے کچھ نکلا ہے اس سے معافی مانگیے۔ اللہ معاف کرنے والوں اور معافی مانگنے والوں سب کو پسند کرتا ہے، اور اجتماعی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک گھر اجتماعی توبہ کرتا ہے، وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ پورا خاندان اجتماعی توبہ کرتا ہے، یہ اجتماعی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ پورا محلہ اجتماعی توبہ کرتا ہے، اللہ کو یہ توبہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح قومیں اور ملک اجتماعی توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو یہ توبہ پسند ہے۔ تو جو یہ علائیں بلائیں ہوتی ہیں، یہ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہیں اور اس کے سامنے رونا ہے۔ انسانوں نے ہاتھ اٹھانے چھوڑے، اس سے مانگنا چھوڑ دیا، تو اس نے ہمارے حوالے کر دیا، ہم کو ہمارے نفس کے حوالے کر دیا۔ جتنا ہم اسباب کے لیے بھاگ دوڑ تگ و دو کرتے ہیں، اس میں سے آدھا بھی دعا میں صرف کر دیں اپنا وقت، تو مجھے امید ہے پروردگار عالم سے، رب العالمین سے، جو رحمان و رحیم ہے، وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ کثرت سے پڑھیے یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اور یہ بھی ساتھ میں ملا لیجئے، یا سبوح یا قدوس یا رحمان یا ودود۔ اس کو پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے، اس کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو پڑھیے بار بار، اور ان کے صدقے اور ان کی دعائی دے کر
رب کائنات سے مانگیے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، روزی کا مالک وہ ہے، بیماری اس کی، شفا اس کا، سب کچھ اس کی طرف سے ہے، خوشی اس کی طرف سے، پریشانی اس کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں کن کا بھی مالک ہوں، فیکون کا بھی مالک ہوں، میرے اشاروں پر کل کائنات چلتی ہے۔ لیکن انسان اپنے اسباب پر اتنا یقین کر چکا ہے کہ اسباب بنانے والے کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی ہے، دعا کرنی ہے، گھروں کے اندر اجتماعی توبہ کا ماحول بنائیں، اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنائیں، محلوں میں، کنبے قبیلے میں، اور اس کے بعد اجتماعی دعائیں کی جائیں۔ 3 افراد ہیں 3 بیٹھ کر کریں، گھر میں 4 افراد ہیں 4 بیٹھ کر کریں، اور نمازوں کی پابندی کی جائے۔ مسجد میں پڑھ سکتے ہوں تو مسجد میں پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہوں تو اپنے گھروں میں پڑھیں۔ عورتیں، بچے جو گھروں کے اندر خواتین ہیں وہ پابندی سے نماز کو وقت کے ساتھ ادا کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج کے حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر طرف نفس نفسی کا عالم، ہر انسان پریشان، حکومتیں بے بس، تمام اسباب بے بس، ڈاکٹر بے بس۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی امتحان ہے، آزمائش ہے انسانیت پر۔ اس کا واحد حل صرف یہ ہے، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اجتماعی توبہ ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مکانوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر دعاؤں کی کثرت کی جائے، اور یا رحمن یا رحیم یا سبوح یا قدوس یا رحمن یا ودود، ان اسماء حسنہ کی کثرت کی جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تواضع کی جائے، اس کی میزبانی کی جائے۔ اس کی میزبانی یہ ہوگی کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم سننا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، اور پھر افطاری میں، سحری کے وقت، رات میں اللہ موقع دے دے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، اعزا اقارب کا خیال کرنا ہے۔ آپ کسی کے لیے 1 روٹی کا انتظام کرتے ہیں، 70 روٹیوں کا انتظام آپ کے لیے خدا کی طرف سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ کسی کو آپ پانی کا 1 گھونٹ پلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پلانے سے پہلے ہی آپ کے لیے 70 گھونٹوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس شکل میں آپ کو ملے، کیسے ملے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتہ داروں کو، اعزا اقارب کو، محلے پڑوس میں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں یا جہاں تک آپ کی ہمت ہے، آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے بندوں سے وہ چیزیں نہیں کراتا جو ان کے بس میں نہ ہو۔ بندہ خود اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، اپنے اوپر پریشانیاں لاتا ہے۔ وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ اس نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، 100 میں 1 دنیا میں اتار دی اور 99 اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اب وہ جس کے پاس 99 رحمتیں ہوں، وہ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہوگا، کتنا مہربان ہوگا۔ اس مہربان سے مانگ کر تو دیکھیں، اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھائیں، اس کے سامنے آنکھوں سے آنسو تو جاری کریں، 1 دفعہ آنسو تو ٹپکا دیں ندامت کا، اپنی بے بسی کا اظہار تو کریں۔ کسی نے کہا ہے، سائل کو یہ گلہ ہے مدعا ملتا نہیں، سائل کو یہ گلہ ہے مدعا ملتا نہیں، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اس نے تو ہم سب کو فقیر کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اب فقیر کا کام مانگنا، بار بار مانگنا،
اس در پہ نہ ملے دوسرے پر، دوسرے پہ نہ ملے تیسرے پر، تیسرے پہ نہ ملے چوتھے پر، وہ جاتا ہے مایوس نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ نے ہم کو اپنا فقیر بنایا ہے، تو فقیر کا کام تو مانگنا ہے، مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے۔ تو اپنے کو اپنے عجز کا، اپنی بیچارگی کا اظہار کیجئے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور اس سے مانگیے۔ اس مانگنے کے صدقے اللہ پوری کائنات پر رحم فرمائے گا، اپنے انسانوں پر اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، اور حالات انشاءاللہ جلدی ہی بدلنے والے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا ہے، حالات سے پریشان نہیں ہونا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، پرہیز بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے، اور نمازوں کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام اور دعاؤں کی کثرت اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ضرور حالات کو تبدیل فرمانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پورا یقین ہو، مایوسی دور دور تک نہ ہو۔ مایوسی اور ایمان جمع نہیں ہو۔ جہاں مایوسی ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں مایوسی نہیں۔ رات کے گھپ اندھیرے ہوں تو صبح کو سورج نکلتا ہے، دن کے اجالے ہوں تو شام کی رات کی تاریکی آتی ہے، تو رات کی تاریکی ہو تو دن کے صبح کے سورج کا انتظار کرنا ہے، اور دن کے اجالے ہوں تو یہ بھی تیار رہنا ہے کہ تاریکی بھی آ سکتی ہے۔ تو خوشی ہے تو غمی ہے، غمی کے ساتھ خوشی ہے، خوشی کے ساتھ غمی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے در کو مضبوط پکڑنا ہے، اور اجتماعی گھروں کے اندر رہ کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، کل کائنات کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حالات میں استقامت عطا فرمائے، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور کل کائنات کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مقدسات کی حفاظت فرمائے، اپنے بندوں کے حال پر رحم فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ماہ عزت بنائے، عزت کا مہینہ بنائے، شرف کا مہینہ بنائے، ترقی کا مہینہ بنائے۔ اللہ خوش ہو، اس مہینے میں ہمیں سے اعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔